جی بالکل، آئین پاکستان کی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آج سینٹ آف پاکستان میں پیش کر دیا گیا۔ یہ ترمیمی مسودہ وفاقی وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کیا، اور اس سے پہلے معمول کی کارروائی معطل کرنے کی تحریک وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے پیش کی، جس کے بعد یہ حتمی مسودہ جو ہے وہ ایوان میں پیش کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون نے اس مسودے کے جو چیدہ نکات ہے وہ ایوان میں پڑھ کر سنائے، جس کے بعد اس مسودے کو جو پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی ہے جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین شامل ہیں، اس کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا، اور اس وقت اس کمیٹی میں اس پر بحث جاری ہے، اور اس کمیٹی سے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ ڈرافٹ جو ہے وہ 49 شکوں اور 25 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی میں کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آئینی ترمیمی بل کا مقصد آئین میں مزید تبدیلیاں کرنا ہے۔ بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، اور آرٹیکل 42 میں لفظ پاکستان کی جگہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ تجویز ہے۔ آرٹیکل 59 میں ممبران کی مدت کی وضاحت شامل ہے۔ آرٹیکل 63A میں لفظ سپریم بدل کر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 93 میں 5 کی جگہ پر 7 کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 165A میں ترمیم بھی مجوزہ ڈرافٹ کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کے لیے آرٹیکل 175A میں بھی ترمیم ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت نے سینئر ایک جج بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں سو موٹو کا اختیار ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ آرٹیکل 184 مکمل شک جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ 27ویں ترمیم میں تجویز ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ سے سو موٹو کے اختیارات واپس لینے کی جو تجویز تھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ مجوزہ ڈرافٹ میں آرٹیکل 243 میں بھی ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ تقرر پاکستان آرمی کے ارکان میں سے ہوگا، جس کی تنخواہ الاؤنسز مقرر کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت فوجی افسر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل یا ایڈمرل چیف کے رینک پر ترقی دے، اور یونیفارم اور مراعات جو ہے وہ تا حیات رہیں گی۔ یعنی اب جو فیلڈ مارشل ہوں گے یہ عہدہ تا حیات رہے گا، اور یہ عہدہ کوئی بھی وزیر اعظم ختم نہیں کر سکے گا۔ عہدہ ختم کرنے کا کام پارلیمان کے ذمہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل چیف بطور قومی ہیروز تصور ہوں گے۔ تینوں کو آرٹیکل 47 کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ وفاقی حکومت فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل چیف کی ذمہ داریاں اور امور کا تعین وفاقی حکومت کرے گی۔ مجوزہ ترمیم میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تینوں سربراہان تنخواہوں اور مراعات کا تقرر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وفاقی آئینی عدالت کی مستقل نشست اسلام آباد میں ہوگی۔ مجوزہ ترمیم میں مزید کہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا اطلاق پاکستان کی تمام عدالتوں سمیت سپریم کورٹ پر بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا اطلاق وفاقی آئینی عدالت پر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ ملکی آئینی عدالت کے سوا ملک کی تمام تر عدالتوں پر ہوگا۔ آرٹیکل 200 میں بھی ترامیم جو ہے وہ کی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ صدر مملکت ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کی صورت میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہوں گے۔ ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ تبادلے کی صورت میں آنے والے جج کی سینیارٹی اس بطور جج پہلے تقرری سے شمار ہوگی۔ ایسے کسی جج کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا جو کسی دوسری عدالتوں کی سینیارٹی پر اثر انداز ہو اور چیف جسٹس سے سینئر ہو۔ ٹرانسفر ہونے والا جج دوسری عدالت کے چیف جسٹس سے سینئر نہیں ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو مزید جو چیزیں آئی ہیں کہ اگر ٹرانسفر سے کسی جج نے انکار کیا تو وہ ریٹائر تصور ہوگا، اور اس کی تمام تر پینشن اور مراعات ان کو دی جائیں گی۔ ہائی کورٹ کا وہ جج جو آئینی عدالت کے جج بننے سے انکار کرے گا، وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار کرنے پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا متعلقہ جج ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں مزید ہے کہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقررہ مدت تک پینشن اور مراعات ججز کو دی جائیں گی۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جوڈیشل کونسل کے ممبر ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کسی جج کو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آئینی عدالت مشترکہ طور پر 2 سال کے لیے نامزد کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے 2 سینئر ججز بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی سینیارٹی کا تعین بطور چیف جسٹس سے ہوگا، جبکہ جو دیگر جو شکے ہیں ان میں بھی اسی طرح تجاویز جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور وزارت قانون اور انصاف کی جو پارلیمانی مشترکہ کمیٹی ہے اس سے منظوری کے بعد اس کو سینٹ میں واپس لایا جائے گا۔
سینٹ کا اجلاس کل بروز اتوار چھٹی کے روز بھی سپہر 3 بجے منعقد ہوگا، اور ذرائع کے مطابق حکومت اس بل کو پیر کے روز سینٹ آف پاکستان سے منظور کروا لے گی، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ پھر قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا، اور اس کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ جی